بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نص نمبر 107 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِنَّ الیاس اور بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہے۔ اذ قال جب کہا انہوں نے لقومہ اپنی قوم سے، الا تتقون کیا ڈرتے نہیں ہو تم، اتدعون کیا پکارتے ہو تم، بعلا بعل بت کو، وتذرون اور چھوڑتے ہو تم احسن الخالقین بہترین پیدا کرنے والوں میں سے، اللہ اللہ تعالی، ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم اور تمہارے باپ دادوں کا، الاولین اگلے، فکذبوا بس جٹلایا انہوں نے اس کو، فانہم بس بے شک وہ، لمحضرون یقیناً پکڑے ہوئے لائے گئے ہیں، الا عباد اللہ مگر بندے اللہ کے، المخلصین چنیدہ برگزیدہ خاص بندے، وترکنا اور چھوڑا ہم نے، علیہ اس پر، فی الآخرین پچھلوں میں، سلام سلامتی ہو، علی آل یاسین آل یاسین یعنی آل یاسین پر، انا کذالک بے شک ہم اسی طرح، نجزی المحسنین بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہو بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہے، المؤمنین ایماندار، نیک صالح اور ایماندار بندوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا اور بے شک لوط، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہے، اذ نجیناہ جب نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سبھی کو، الا عجوز مگر بوڑھیا کو، فی الغابرین باقی رہنے والوں میں ہے، ثم دمرنا پھر ہلاک کیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لتمرون یقیناً گزرتے ہو، علیم ان پر، مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور رات میں، افلا تعقلون کیا بس سمجھتے نہیں ہو تم۔ دیکھو، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہاں پر یہ وہ یا استنافیہ ہوگا یا عاطف ہوگا، اگر وہ عاطف ہو تو پھر یہ عاطف قصہ علی القصہ ہوگا۔ بہرحال یہاں پر اللہ اللہ یہ منصوب ہے، اور یہ منصوب کیا وجہ ہے کہ یہ احسن الخالقین سے بدل ہے، اور عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، احسن الخالقین سے عطف بیان بھی ہو سکتا ہے۔ غابرین اسم فاعل کا صیغہ ہے، غابر یغابر مغابرتن، اور غبر یغبرو سے بھی ہے، یعنی نصر ینصر بنا باقی رہنا، غابرین باقی رہنا، دمر یدمر تدمیرن بمانا ہلاک کرنا، برباد کرنا، خراب کر دینا، جیسے کہتے ہیں دمرت البیئہ، یعنی دمرت لا تدمر البیئہ یعنی ماحول کو خراب مت کرو، تو یہاں پر دمرہ کا کیا معنی، ہلاک ہونا، برباد ہونا، دمرہ اور دمرہ یدمر نصر ینصر سے ہے ہلاک ہونا، مصبحین یہ بھی ترکیب میں حال واقع، یعنی حال ہونے کی حال ہے، اور باللیل بھی حال ہے۔ اب دیکھو، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اسرائیلی نبی ہے،
اور حضرت یہاں سے جو نا یعنی الیاس علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام جو ان کے اسرائیلی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور ہارون علیہ السلام کی اولاد میں اہل کتاب ان کو ایلیہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیسع علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے۔ سورۃ الانعام میں صرف ان کا نام آیا، یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ وہ شام کے شہر بعلبک کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ لوگ یعنی بعل نامی بت کے پرستار تھے اور اس کی عبادت کرتے، تو حضرت الیاس نے ان کو سمجھایا مگر وہ نہ مانے، اور اس بات ان کی بات نہ مانی، بالآخر عذاب آیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہو کر یعنی ہلاک ہو گئے۔ دیکھو، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ الیاس بن یاسین یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام۔ بہرحال، اذ قال لقومه الا تتقون، جب اس نے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، دیکھو، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پوچھتے ہو؟ بعل یہ سونے کا بنا ہوا بت تھا، اس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی اور اس کے چار چہرے تھے۔ وہ اس کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کے خدام کی تعداد 400 تھی۔ اور لوگ جو ہے نا بعل کے یعنی رسول کہتے تھے۔ جس مقام پر یہ بت پایا جاتا تھا وہ بک کے نام سے معروف تھا، یعنی بس دونوں ناموں کو جوڑ کر بعلبک بنا لیا گیا۔ یہ شام کا ایک شعر ہے۔ بہرحال، تو ایک قول یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام کی ڈپٹی جنگلوں اور بیابانوں کی لگی ہوئی جیسے کہ خضر کے سمندروں پر لگی ہوئی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الیاس اور خضر علیہ السلام دونوں فوت ہو چکے ہیں، ہم اس طرح نہ کہیں کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں زندہ ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پر ہم نہیں جائیں گے۔ وَتَذَرُوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَتَذَرُوهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، وہ تم اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تم نے اس کو یعنی اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا جو سب سے زیادہ قدرت والے، سب سے زیادہ کامل قدرت والے، سب سے زیادہ یعنی جس کی طاقت ہے، تم نے اس کو چھوڑ کر یہیں بعلبک بت کی پوجا کرنے لگے ہو۔ اللہ ربکم رب آبائکم الاولین، کہ وہ تو اللہ جو تمہارے اور تمہارے پہلے تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تمہارے اسلاف ہے ان کا بھی تو رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا اس لیے کہ وہ لوگ یعنی پکڑے جائیں گے آگ میں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے ان کی قوم میں سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور الیاس کے لیے پچھلے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی، یعنی سلام علی الیاسین، کے الیاس پر سلام ہو، یعنی ایسا یعنی الیاس اور ان کی مومن قوم پر الیاسین اس طرح جیسے کہتے ہیں کہ الخبیبون، یعنی ابو خبیب عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیروکار۔ بہرحال یہ تو ایک قراتیں وغیرہ ہیں، اس کی طرف تو ہم نہیں جائیں گے کہ وہ ان کی جن سلام علی الیاس کی سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پر اور اس کی قوم پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم مخلصوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار اور نیک اور صالح اور ایمان یعنی مومنین بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جو الیاس علیہ السلام ہے یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو، حضرت الیاس علیہ السلام کی موت اور حیات کا مسئلہ اہل علم کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مختلف ہی ہے۔ تفسیر مظہری میں وغیرہ میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی ہے کہ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ 4 انبیاء ایسے جو زندہ ہے، 2 زمین پر ہے، حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمان پر ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بہرحال یہ ایک لمبی روایت ہے جو تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے یہ مذکور ہے، لیکن حافظ الحدیث حضرت یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
جیسے محقق علماء نے ان روایت کو صحیح نہیں قرار دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کثیر محقق علماء نے اس روایت کو صحیح نہیں قرار دیا، اور حافظ ابن کثیر نے ان جیسے روایت کے بارے میں وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ الَّتِي لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ بل الظاہر ان صحتها بعیدۃ، یہ اسرائیلی روایتوں میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مختلفی مسئلہ ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو محقق علماء سے جو اب ذکر کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس یعنی ایسے جو روایت ہے جو الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے، وہ آسمان میں، وہ سمندروں میں گھومنے پھر رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام روایتیں جو ہے کیا ہے، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اس کی صحت بہت بعید ہے، ہم اس پر جو ہے نا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہاں سے آگے تذکرہ لوط علیہ السلام شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور یہ یعنی لوط علیہ السلام کا تذکرہ یعنی آگے یعنی ماقبل سورۃ العنکبوت میں اور بغیرہ میں تفصیل سے گزرے، یہاں پر ہم تفصیل نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب کہ ہم نے اس کو اور ان کے سب متعلقین کو نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر بوڑھیا کو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی، الغابرین باقی رہنے والوں میں سے جو عذاب میں گرفتار کی گئی، ثم دمن الآخرین، پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، اور تم اے اہل مکہ، لَتَمَرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، ان پر گزرتے ہو صبح کے وقت، شام کے وقت، باللیل، اور رات کو، تو افلا تعقلون، کیا پھر تم بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی دن رات شام کی تجارتی اسفار میں تم ان کے مکانات کے پاس گزرتے ہو، کیا پھر بھی تمہیں اپنے عقلوں سے کام لے کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یونس اور لوط علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ختم نہیں فرمائے جیسے کہ ان سے قبل کے واقعات کو ختم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں پر صورت آخر میں سلام بھیجا ہے، اس لیے یعنی ہر ایک پر انفرادی سلام کے بجائے یہاں پر اسے اجتماعی سلام پر اکتفا کیا ہے۔ تو پھر دیکھو کہ اہل مکہ کو یہ عبرت ہے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، کہ تم قریب ان مکاناتوں میں جا کے گزرتے ہو اور ان کی زیارتیں کرتے ہو، تو تم اس سے کوئی عبرت وغیرہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔